بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو روزے کا لغوی معنی یہ ہے، روزہ عربی زبان میں صوم کہلاتا ہے، یعنی صوم کا اردو ترجمہ روزہ ہے۔ تو صوم سے کیا مراد ہے؟ صوم کے لفظی معنی رکنے اور بچنے کے آتے ہیں۔ اور روزے کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو روزے کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ شریعت کی زبان میں عبادت کی نیت سے طلوع فجر یعنی فجر کے وقت کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے اور پیاسے رہنے کا، اور اسی طرح جنسی خواہشات سے رکنے اور بچنے کا نام روزہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص فجر کے طلوع ہونے کے بعد، یعنی جس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے اس وقت سے لے کر مغرب یعنی غروب آفتاب تک، اگر اس دوران کوئی شخص جان بوجھ کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے یا کوئی اپنی جنسی خواہش پوری کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزہ تو رکھ لیتا ہے، بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، لیکن نیت نہیں کرتا، اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ فرض ہے، اور ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا لازم اور ضروری ہے، فرض ہیں۔ اگر کوئی شخص بلا عذر جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا تو یہ فاسق ہے، فاجر ہے اور گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزے کی فرضیت کا انکار کر دے، کہ مثلا یوں کہے کہ میں روزے کو نہیں مانتا، یا روزہ رکھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، رکھنا ہو رکھ لو، نہیں رکھنا نہ رکھو، مطلب روزے کو فرض نہ سمجھے، روزے کی فرضیت کا انکار کرے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے اور ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسافر ہے تو اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے، اور اگر نہ رکھنا چاہے تو وہ بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے، یعنی عام دنوں میں جب سفر سے واپس آ جائے تو بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے فدیہ ہے، یعنی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ میں اس بیماری میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اس کو امید ہے کہ وہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ بعد میں روزوں کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے، مثال کے طور پر بڑھاپے کی حالت میں ہے اور مریض ہے اور اس کو اپنے صحیح ہونے کی امید نہیں ہے، تو ایسی صورت میں روزے کا فدیہ ہے، اور وہ فدیہ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق یعنی مالی حیثیت کے مطابق ادا کرے گا۔ اس میں 3-4 چیزیں ہیں، کشمش کا حساب ہے، کھجور کا حساب ہے، اسی طرح گندم کا ہے، جو کا اعتبار ہے، تو 3-4 چیزوں کے اعتبار سے اس کا فدیہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو وہ علماء کرام سے پوچھ کر اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔